الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقر و فاقہ میں یعنی غریبی میں اور فاقہ میں غربت میں لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے آس لگانا یہ رزق کے اسباب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے آس لگائی جائے، اسی پہ یقین رکھا جائے کہ وہی میرا فقر و فاقہ دور کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ سخت تنگ دستی اور شدید محتاجی میں لوگوں کی بجائے رب کریم سے آس لگائی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ تنگ دستی سے نکال دیں گے۔ حضرت ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابو یعلا، حاکم، بہقی اور بغوی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر فقر و فاقہ اور شدید تنگ دستی آئی اور اس نے اسے یعنی اپنا معاملہ لوگوں پر ڈال دیا تو اس کی حاجت روائی نہیں ہوگی اور وہ فقر و فاقہ باقی رہے گا، اور جس نے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا کہ اے میرے رب، تو ہی میری غریبی اور میری بھوک جو ہے تو ہی دور کرنے والا ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد آنے والی موت یا فوری میسر آنے والی تونگری سے غنی فرما دیں گے، اس کو مالا مال فرما دیں گے جس نے اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں اور ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ پہلی قسم کے فقر و فاقہ اور شدید تنگ دستی آنے پر اپنی توجہ کا مرکز و محور لوگوں کو بناتے اور ان کے ساتھ حاجت روائی کی امید وابستہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مشکل کشائی نہیں ہوگی بلکہ تنگ دستی باقی رہے گی۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ وہ یعنی اس طرز عمل والا ہمیشہ سے اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی حاجت کا پورا ہونا آسان نہ ہو، جو لوگوں کے ساتھ آس لگائے اپنے رب کے ساتھ آس لگائیں اور اسی سے مدد مانگے۔ دوسری قسم کے لوگ کہ ایسے حالات میں اپنا معاملہ رب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں اور دستگیری کی توقع انہی سے باندھتے ہیں، ایسے لوگوں کو مولا کریم فقر و فاقہ اور شدید تنگ دستی سے کسی نہ کسی صورت میں نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔
جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کی راہ پر خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمود سبکی نے تحریر کیا ہے کہ یا تو کسی مال والے قرابت دار کی وفات سے کہ وہ اس کا وارث بنتا ہے، یا اس شخص کی اپنی موت سے کہ وہ مال سے ہی بے نیاز ہو جاتا ہے، یا دولت مندی اور مالداری کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہتے ہیں اس کے پاس لے آتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال دینے کا سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر دیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو مال بھی ہو تو میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا، اور جو شخص خود کو سوال کرنے سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بے نیاز فرما دیتے ہیں، اور جو شخص صبر کرنے کے لیے اپنے اوپر زور لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع خیر نہیں دی گئی۔ حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی رقم تراز ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور ان کی عطا کردہ نعمتوں پر قناعت کرنے کے ساتھ سوال سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچنے کی کوشش کے بدلے میں سوال کی ذلت سے محفوظ کر دیتے اور اس کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا اور ان کی عطا کردہ چیزوں پر قناعت کرتے ہوئے لوگوں سے بے نیازی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توانگری پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، یا اسے وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی سے مانگنے نہیں جاتا، کسی سے طلب نہیں کرتا۔ لوگوں کے روبرو دست سوال پھیلانے کی ذلت سے بچنے کے خواہش مند، فقر و فاقہ ختم کروانے کے متمنی، یعنی جو لوگ لوگوں سے سوال کرنے کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، خواہش مند جو ہیں وہ خواہش مند لوگ ہیں جو لوگوں کی آگے سوال کرنے کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، دلوں کو توانگری اور ہاتھوں کو رزق سے لبریز کرنے کی رغبت رکھنا چاہتے ہیں، مخلوق کے روبرو دست سوال اعتراض کرنے سے یکسر دور ہونے کی جدوجہد کریں، اپنی فرمائشیں کائنات کے خالق و مالک سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کریں، اپنی نگاہیں لوگوں کے مال و متاع کی طرف اٹھانے کی بجائے خزانوں کے مالک سمیع و بصیر رب قدیر کی طرف بلند کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فقر و فاقہ مٹے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ جو بندہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے خود کو بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے غنی کر دیں گے اور اس کو رزق کی وسعت عطا فرمائیں گے۔ دل بے نیازی اور ہاتھ رب کریم کے رزق سے ضرور لبریز ہوں گے، یعنی دل جو ہے بے نیاز ہو جائے گا لوگوں سے، اور ہاتھ جو ہیں رب کریم کے رزق سے بھر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا، صرف اور صرف
اپنے کریم رب سے آس لگائیں، لوگوں کی بجائے لوگوں کے مالوں پر آپ لوگوں کے مالوں پر نظر نہ رکھیں، صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھیں، اپنے رب سے مانگیں، لوگوں سے نہ مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خزانوں کے مالک ہیں، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، وہ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ صرف اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔